70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب، 70 ماؤں کا زندگی بھر کا پیار ایک طرف اور مالک کی ایک نگاہ ایک طرف۔ اللہ اکبر! کتنے کتنے نکمے اور کتنے کتنے سرکش، متکبر اور کتنے کتنے بدکار، لیکن اللہ ان کا رزق نہیں روکتا، ان کا پانی نہیں روکتا، ان کی آکسیجن نہیں روکتا۔ وہ اگر چاہے کہ میں ان کو مجبور کر دوں تو 1 سیکنڈ بھی نہ کوئی نکال سکے۔ انسان اتنا مجبور ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اندر والا سانس باہر نہ آئے تو بندہ کیا کر سکتا ہے، باہر والا سانس اندر نہ جا سکے تو بندہ کیا کرتا ہے، نظام انہضام ٹھیک نہ رہے، کوئی چیز حلق سے نیچے نہ اتر سکے تو کیا کر سکتا ہے، اس کا پیشاب رک جائے تو اس کو دن کو تارے نظر آ جاتے ہیں۔ انسان تو ہے کیا، تجھے ناز کس بات پہ ہے؟ ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے مغرور کیا ہے؟ تیرے پاس ہے کیا؟ دولت، حسن، جوانی، اقتدار، صحت، وہ چیز تو بتا کہ جس میں تجھے ناز ہے۔ اس کی توفیق کے بغیر تو ایک قدم نہیں چل سکتا، تو سانس نہیں لے سکتا، تو پھر ناز کس بات پہ، غرور کس بات پہ ہے؟ اور اسی کا در چھوڑ کے بھاگ گیا جس نے تجھے زندگی دی، اسی کی دہلیز سے بغاوت کر گیا جس نے تجھے تخلیق کیا، اسی کے حکموں کو توڑ رہا ہے جو تجھے زندگی کی ساری بہاریں بہم پہنچا رہا ہے۔ 5 مرتبہ آواز آتی تھی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آجا نیکی کی طرف، تو نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ لیکن صبح جب اٹھتا ہے تیرا رزق بند نہیں ہوا ہوتا، تجھے ناشتہ اسی طرح ملتا ہے، تجھے آکسیجن تازہ ملتی ہے، تجھے نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ بتا کائنات میں کوئی ایسا بھی ہے جس طرح تیرا رب ہے؟ ما غرک بربک الکریم، وہ شے کون سی ہے جس نے تجھے کریم رب سے غافل کر دیا؟ تو آجا پلٹ کے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اسی عنوان کو موضوع سخن بنایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈرنا اس مفہوم میں ہے کہ بندہ ڈرتا ہے کہ مالک کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ روٹھ نہ جائے، میری زندگی کا سارا حسن اس کی رضا سے ہے، اور اگر وہ روٹھ گیا تو میرے پلے رہے گا کیا؟ دیکھیے جب اللہ روٹھتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا، اللہ ناراض ہوتا ہے تو آکسیجن بند نہیں کرتا، سورج کو حکم نہیں ہوتا کہ فلاں میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، چاند کو منع نہیں کیا جاتا، فلاں کے آنگن میں چاندنی نہیں بکھیرنی، آکسیجن روک دی نہیں جاتی، کھانے روک نہیں دیے جاتے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے ہدایت روک دیتا ہے، اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق نہیں ملتی، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو خشیت الہی کے جذبے چھین لیے جاتے ہیں، تو وہ یہ دولتیں لے لیتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، اور تو کون ہے نہ جانے والا، وہ بلاتا ہی نہیں ہے، تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں دیتا ہے، تو کون ہے؟ تو بھاگتا ہوا جائے۔ یار کسی کو کارڈ آیا ہو کسی منسٹر کا تو وہ کئی لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، آج کل تو وہ جو ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں، جی مجھے فلاں نے بلایا ہے، تو لوگ جلیاں ڈالتے ہوئے جاتے ہیں، فلاں نے بلایا، تو رب نے بلایا ہو تو کوئی جائے نا؟ او میاں تجھے اس نے پھر بلایا ہی نہیں، تیرے سے ناراضگی ایسی ہے کہ تیرے کانوں سے آواز تو ٹکرائی ہے لیکن تیری روح تک نہیں پہنچی، اس نے روک دیا ہے راستے میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے کانوں میں پردے ڈال دیتے ہیں، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، ان کے دل پہ پردے ڈال دیتے ہیں۔ تو بندہ کہتا ہے میں نہیں پڑھتا، تو کون ہے نہ پڑھنے والا؟ وہ تمہیں بلاتا نہیں، اس قابل نہیں سمجھا گیا، کیونکہ تو نے اس کے حکموں سے منہ موڑا، اس کی فرما برداری کو چھوڑا، تو پھر اس نے بھی تجھے راندہ درگاہ کر دیا، اور بھٹکتا پھر سویر سے لے کر شام تک کس کس کو سیلوٹ کرتا ہے، لیکن تجھے توفیق نہیں ہوگی اس کی حضور سجدہ ریزی کی۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی سجدہ ریزیاں نہیں کرتا، اللہ کے حضور جھکنے کی اگر کسی کو عادت تھی تو وہ مت سمجھے کہ میں نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! اس سے چھین لی جاتی ہے توفیق، چھین لی جاتی ہے توفیق۔ تو اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ ہم سے کبھی بھی اپنی توفیق نہ چھینے، ہمیشہ ہماری پیشانیوں کو سجدے نصیب کرے۔ تو کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ اکبر، یعنی اس سے محبت کرتے ہو تو اس کی ناراضگی سے ڈر جاؤ، کہیں وہ روٹھ نہ جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے
اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا 100% سچے ہیں اللہ کے وعدے، اور اس کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن بن کے دکھاؤ، عزت کا تاج تمہارے سر پہ رکھوں گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ ہم کب مومن بن کے دکھایا ہے کہ ہم واقعی اس تقاضے پہ پورے اترے جو ہماری شریعت نے ہم سے کیا؟ ملاوٹ ہم کریں، جھوٹ ہم بولیں، ایک دوسرے کی جڑیں ہم کاٹیں، مکر، فریب، دجل، کیا کچھ نہیں ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ اچھے مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، ہم اچھے انسان بھی نہ بن سکے۔ مسلمان کی تعریف کیا کی گئی؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ جہاں ہمارا بس چلے تو ہم کاٹ کے نہیں رکھ دیتے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مسلمان بخیل نہیں ہوتا، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے۔ تیسری بات حضور سے پوچھی گئی، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ طے شدہ بات ہے، یہ پکی اور دو ٹوک اور سیدھی بات ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں، آج بہانے بنائیں۔ تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولے تو سودا ہی نہیں بکتا، یہ جاپان بیچ رہا ہے بغیر جھوٹ کے، تم کیوں نہیں بیچ سکتے؟ تم نے خیانت کی ہے، تم نے مال 2 نمبر بنا، اس لیے تمہیں جھوٹ بولنا پڑا ہے، تم نے بنیاد ہی اچھی نہیں رکھی۔ پوری دنیا کے سودے سچ بول کے بک رہے ہیں، تمہیں جھوٹ کیوں بولنا پڑتا ہے؟ تو جو جہاں بیٹھا ہے وہ لوٹنے بیٹھا ہے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اگر کافر آج دنیاوی شان و شوکت حاصل کر گئے تو دیکھو کہ انہوں نے محنت کی، اور تم جب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ گے تو پھر اللہ کا ضابطہ یہ نہیں ہے کہ وہ محنت کرنے والوں کو محروم رکھے اور نکموں کو نواز دے۔ تنے مردہ سے بیزار ہے حق، تنے مردہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ من جہادہ وجدہ، جس نے محنت کی اس نے پا لیا۔ چونٹی بھی دانہ اٹھاتی ہے، ہمت نہیں ہارتی تو بالآخر اپنی منزل تک لے جاتی ہے نا۔ چونٹی بھی ہو ذات کی تو اس کو بھی نتیجہ خیزی تک رب پہنچاتا ہے۔ کچھوا بھی چلتا رہے تو منزل پہ پہنچتا ہے، خرگوش ہو کے سویا رہے تو وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تم خرگوش صحیح لیکن سوئے ہوئے ہو، لہٰذا منزل تمہارا مقدر ہو ہی نہیں سکتی جب تک تم مسلسل چلنے کی مشق نہیں پیدا کرتے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند ہو، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، تم مومن تو بن کے دکھاؤ، تمہارے سر پہ عزتوں کا تاج رکھ دوں گا۔ آج ذرا دیکھیں ہم کھڑے کہاں ہیں۔ تھوڑے سے حالات سخت ہونے لگتے ہیں تو تاجر ذخیرہ اندوزی کرنے لگ جاتا ہے، اور مانگتے ہو وہ شانیں، مانگتے ہو وہ عزتیں جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو دی گئی، ذرا وہ کردار بھی تو لے کر کے آؤ نا۔ تم تو ذخیرہ اندوزی کرنے بیٹھ گئے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما لیں اور غریبوں کا خون بھی نچوڑ لیں۔ اور مدینے میں تھوڑے سے حالات تلخ ہوتے ہیں، تھوڑی سی قحط سالی کے آثار حویدہ ہوتے ہیں، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ غلہ لینے گیا ہوا ہے شام میں۔ تو جب وہ شام سے واپس آتا ہے تو مدینے کے کچھ تاجر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ جتنا غلہ ہے اونٹوں کے اوپر ہی ہمیں بیچ دیجیے، ہم سے 2 قیمت لے لیجیے۔ فرمایا نہیں، میں اس سے زیادہ قیمت میں دینا چاہتا ہوں۔ تو کہا جناب 2 گنا لے لیجیے۔ فرمایا نہیں۔ تو کہا کہ اتنی قیمت ہم آپ کو دے رہے ہیں تو آپ نہیں دے رہے۔ کہا کہ میرے پاس ایک ایسا تاجر ہے جو 10 گنا قیمت دے گا۔ کہا وہ کون سا تاجر ہے؟ کہا وہ میرا اللہ ہے۔ اور بلا کر کے خادموں سے کہا کہ سارا غریبوں میں بانٹ دو۔ یہ تاجر تھے عثمان غنی، آج بھی عثمان غنی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں مدینہ المنورہ کے بینک میں حضرت عثمان غنی کا آج بھی اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے۔ 1450 سال بیت گئے، ان کا اکاؤنٹ آج بھی چل رہا ہے۔ بیر عثمان جو مزرعہ عثمان ہے، جس میں وہ بیر عثمان تھا جو خرید کے وقف کیا تھا، وہ آج بھی وقف ہے، اور وہ کسی کے نام نہیں ہے، وہ حضرت عثمان غنی کے نام ہے۔ اور اس کی ساری آمدنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو بینک میں اکاؤنٹ ہے اس میں جاتی ہے، اور پھر ادھر سے خیریہ میں آتی ہے اور غریبوں میں بٹتی ہے۔ ایسا غنی آج بھی اس کی سخاوت جاری ہے۔ جو غنی ایسا بھی دیکھا، یہ ذخیرہ اندوز جو لوگوں کے خون بھی نچوڑ لیتے ہیں، بوٹیاں بھی نوچ لیتے ہیں،
آج مرے کل 10واں دن، بعد میں کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہوتا ہے. تو ذخیرہ اندوز لوگوں کی یوں بوٹیاں نوچے گا اور خون نچوڑے گا اور کہے گا کہ اللہ کی رحمت نازل ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوتی. تو کس طرح تمہارے اوپر رحمت نازل ہوں گی؟ اس کا وعدہ ہے اور اس کے سچے وعدے ہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند ہو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومنانہ زندگی بسر کرو تو دیکھو عزتوں کا تاج تمہارے سر پہ ہم کیسے رکھتے ہیں.